وعلیکم نائن کلاس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں تیاری کر رہے ہیں. آج جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ اسٹارٹ کریں ہم آیات قرآن حکیم ترجمہ و تشریح. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج ہم کریں گے اس کی پہلی آیت. یہ والی پہلی آپ کی آیت ہے. ہم اس پہلی آیت کو کریں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آگے اس کا ترجمہ ہم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے اس کی پہلی آیت کرنی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج ہم کریں گے اس کی پہلی آیت. یہ والی پہلی آپ کی آیت ہے. ہم اس پہلی آیت کو کریں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آگے اس کا ترجمہ ہم کریں گے. اب میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتانے لگی ہوں. وا اور الہکم تمہارا معبود الہ معبود ہے واحد واحد. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا نہیں الہ معبود الا سوائے اس کے ہوا وہ الرحمن مہربان ہے الرحیم نہایت رحم فرمانے والا. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب ہم نے اس کی آگے سے تشریح کرنی ہے. تشریح میں سب سے پہلے اس صورت میں آیت میں آپ کو سب سے پہلے بار بار جو بات ریپیٹ ہوئی وہ وہی ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مطلب اس میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے. عقیدہ توحید جو تمام اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے اسی آیت میں اسی کو پیش کیا گیا ہے. توحید کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی واحد معبود ہے. اور جو سورہ اخلاص ہے پوری سورہ اخلاص عقیدہ توحید کے بارے میں ہے اور سورہ اخلاص کا دوسرا نام عقیدہ توحید بھی ہے. قرآن کریم نے بھی عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے اور توحید کے ذریعے مطلب ہمارے عقیدہ مطلب توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. قرآن مجید میں مطلب سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے. جیسے کہ قل هو اللہ احد. اے نبی کہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے جو سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ اس طرح کوئی شرک ٹھہراتے ہیں مطلب فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بولتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا منسوب کرتے ہیں وہ سب کفر کرتے ہیں. اور ایسا اس چیز کو قرآن پاک نے جھٹلا دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے. شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے مطلب ظلم عظیم ہے. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. مطلب اس کے علاوہ اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور بے شک اگر اس کے کوئی دوسرے گناہ ہوں گے نا وہ معاف کر دے گا. مطلب اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں کس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں ان کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. اگر کوئی اتنے برے کام کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کا مطلب عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ مطلب اس کا عقیدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ بے شک چاہے اس کی بخشش فرما دے اور شرک کی وجہ سے اس کی پکڑ کر لے. اب جو شرک کو مطلب ایک سیاہ راہ کی مانتا ہے. شرک مطلب ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. اور شرک ایک کفر ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے ہی انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دینا ہی شرک ہے. اب دیکھیں اگر مطلب کوئی کام ہم کر رہے ہیں مطلب گھر کا نظام کوئی ایک انسان چلا رہا ہے وہ کوئی ایک ہی انسان ہوتا ہے چاہے ماں ہو یا باپ ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو گھر کا نظام چلائے. اگر کوئی اس کے ساتھ دوسرا کرے مطلب دونوں کی رائے مختلف ہوتی ہے. اگر مطلب جو بہت سارے دانا حکیم اس بات کی جاننے کے لیے نکلے نا کہ مطلب کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے تو وہ ضرور اس حقیقت پر پہنچیں گے کوئی نہ کوئی تو ایک انسان ایک ضرور ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی ہے. کیونکہ اگر ایک چیز کو چلانے والے دو ہوں تو دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے سورج اپنے مقررہ وقت پر لوگ غروب ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات مطلب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا. مطلب یہ کیا ہے سنتے تو ہم بھی ہیں دیکھتے تو ہم بھی ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت پہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں
مطلب سارے نظام کو دیکھ رہا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ وہ سب لوگوں کا جو بھی ہے ان سب کے حاجات کو سن رہا ہے. مطلب وہ یہ اس لحاظ سے وہ صفات ہے اس کی کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دیکھتا ہے. اور جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے اور کرنے والے مشرک ہوتے ہیں اور مشرکین ناپاک ہیں. بات کیا آتا ہے کہ مطلب سارے مطلب معبود ایک ہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات بھی تو ہے ایک چیز. نظام کائنات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. نظام کائنات میں چاند، ستارے، سورج. جو نظام کائنات میں کون کون سی چیزیں؟ چاند، ستارے، سورج. چاند، ستارے، سورج سب اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے چمکتے ہیں اور اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں. ساری مخلوق کی زندگی اسی کے عمل سے قائم ہے. مطلب دیکھیے چاند مطلب اپنے مقررہ وقت پر اس نے لوگ غروب ہونا اس نے رات میں. اب یہ نہیں کہ مطلب چاند پہ وہ سورج سے پہلے آ جائے یا سورج چاند سے پہلے آ جائے. دونوں کا جو وقت مقرر ہے انہیں اسی مقرر ٹائم پہ ہونا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے سارا نظام بنایا ہوا ہے اسی نے یہ سارا نظام چلانا ہے. اب ہم کر لیتے ہیں اس بات بھی یقین کر لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں نا پھر ہمارے جو فکر و عمل میں انقلاب آ جاتا ہے. مطلب جو ہماری سوچ ہے جو ہم سارے ایکشنز کرتے ہیں ان میں کیا انقلاب آتا ہے. مطلب کہ دیکھیں اس سے ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ہم سب مسلمان ہیں تو پھر جتنے بھی تمام مسلمان ہیں نا وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. مطلب عالمگیر برادری کا تصور پیدا ہوتا ہے اور تنگ نظری کا خاتمہ ہوتا ہے کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کو دے رہا ہے. ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں نا. پھر ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جس طرح سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے ہم بھی آگے دوسروں کو نوازیں. پھر جب اس کا یہ سوچ آ جاتی ہے نا پھر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا خاکہ یکسر بدل جاتا ہے. انسان میں خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے. مطلب اسے پتا ہے کہ میری ساری دعائیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے ہیں مجھے عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے مجھے ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر اس میں خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم الحاکمین ماننے سے غلامی کی تمام بندشیں کٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر تسلیم کرنے کے بعد انسان چپ پر گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے. مطلب جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ایک نور ہے. مطلب وہ ہر جگہ موجود ہے جہاں مرضی ہم چھپ جائیں. مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم چھپ نہیں سکتے. جب ہماری یہ سوچ آ جاتی ہے نا پھر ہم جو بھی ہے چپ پر گناہ کرنے سے منع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے. اہل عرب جو عرب قوم تھی نا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے آئے نزول قرآن سے پہلے بت پرست تھے. وہ مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی آرزوؤں کے حصول کی خاطر بتوں کے سامنے گراتے تھے. پھر اسلام آیا انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ عمل سراسر غلط ہے. انہوں نے کوئی بھی چیز مانگنی ہوتی بتوں کے سامنے گراتے مطلب اس کے سامنے سجدہ کرتے. اب بھی آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک یہ سارا کچھ ہے. ہم اپنی عارضیں حصول کے لیے دوسروں کے سامنے گراتے ہیں حالانکہ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ سارا کچھ نوازنا اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. پھر جو اپنی عارضوں حصول کے دوسروں کے سامنے گراتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے مطلب ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ اسلام نے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ عمل سراسر غلط ہے. یہ بت نہ تو تم کو فائدہ پہنچانے پر قادر ہے اور نہ وہ تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. تمہاری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا صرف اللہ ہے جو واحد اور یکتا ہے اپنے بندوں پر بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس لیے تم صرف اسی کی عبادت کرو اسی کے آگے سر جھکاؤ تاکہ دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ. لگے اس آیت سے مطلب سارا کچھ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. ساری کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمیں جو کچھ بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے جو کچھ بھی ہماری دعا ہے ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی گرائیں اسی کے لیے روئیں کیونکہ ہمارا رونا صرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے اور اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا. اسی میں ہماری عزت نفس ہے.